الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں میں اسی کی بادشاہت ہے۔ میرے معزز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ خبروں میں سن رہے ہیں، ہر طرف کوہرام مچا ہوا ہے۔ کس لیے کوہرام مچا ہے؟ ای چالان کو لے کر، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ریاست ماں ہوتی ہے۔ کہنے کو تو سب یہی کہتے ہیں کہ ریاست ماں ہوتی ہے، تو ماں کا کام کیا ہوتا ہے؟ کیا بچوں کو پریشان کرنا، مشکل میں اس کے مصائب میں اضافہ کرنا؟ ہمارے یہاں یہ ریاست جو ہے مصائب میں مبتلا کرتی ہے۔ اب دیکھیے، انہوں نے ترقیاتی ممالک کے طرح دبئی جیسا چالان کا سسٹم کیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، آپ کیجئے، لیکن جن ممالک میں چالان بھاری لیا جاتا ہے ان ممالک میں روڈ کی حالت دیکھیے کیسی ہے۔ یہاں جس طرح سے لوگ اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں، اس طرح سے وہاں کے روڈ کو صاف کیا جاتا ہے۔ کہیں گڑھا آپ کو نہیں ملے گا۔ تمام روڈ کی مرمت اس انداز سے کی جاتی ہے کہ ایک بار مرمت ہو گئی تو 20 سال کے لیے فرصت کم از کم۔ لیکن یہاں کا حال یہ ہے کہ یہ سارے، اب میں کیا الفاظ ان کے لیے استعمال کروں؟ ابھی دیکھ لیجئے، اسکیم 33 کا مین روڈ جو ہے کراچی کا، 1 سال بھی نہیں چلا۔ ایک بارش ہوئی مرمت کے بعد اور گڑھا پڑ کر کے سارا ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ابھی میں سندھ سیکریٹریٹ گیا، ایک بھی روڈ اپنی حالت میں نہیں ہے۔ سب کے حالات برے سے برے ہو گئے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ کیا اس طرح کا روڈ آپ جو دے رہے ہیں عوام کو، اور نام یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ سسٹم متعارف کرایا ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ حادثات نہیں ہوں گے، ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کی جو روڈ آپ نے جو بنا کر کے دیا ہے، اگر 10 ایکسیڈنٹ روزانہ ہوتا ہے تو 5 ان کی غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے ڈرائیور کے، اور 5 آپ کے روڈ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو آپ اس کا حساب کیسے دیں گے؟ چالان تو آپ نے طے کر دیا اور یہ نہ سوچا کہ بائک والے 5,000 روپیہ کہاں سے دیں گے۔ بائک والے میں اکثریت جو ہے وہ 40-50 ہزار روپیہ کمانے والوں کی ہے۔ 30-40 ہزار، 50 ہزار، بس، اس سے زیادہ والے نہیں ہیں اس میں۔ اس سے زیادہ جو لوگ کما رہے ہیں تو وہ 4 وہیل استعمال کر رہے ہیں، لیکن تعداد کم آمدن والے کی زیادہ ہے۔ اور آپ نے پہلے تو عوام کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے تھا، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ 50 یا 100 روپے کا چالان رکھتے۔ 50-100 روپیہ بھی انسان مفت میں کسی کو دینا، بلکہ مفت میں تو کوئی 1 روپیہ کسی کو دینا گوارا نہیں کرتا ہے۔ تو چالان اگر اس کا 50 روپے کا بھی ہوتا نا روزانہ، تو اسے بہت بھاری پڑتا، وہ اپنے ڈرائیونگ سسٹم کو اپنے اوپر کنٹرول کرتا۔ لیکن یہ جو 5,000 کا چالان ہے، ایک مزدور 1300 سے 1500 روپیہ کماتا ہے، یا اس سے زیادہ ہے تو زیادہ سے زیادہ 2 سے 2,500، یعنی کہ یہ ان کی کل پونجی ہے روزانہ کی۔ اگر 5,000 روپیہ، ظاہر سی بات ہے ابھی آپ نے ایجوکیٹ تو ان کو کیا نہیں ہے، اور وہ پھر جب مسنگ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ روزانہ 5,000 وہ کہاں سے دے گا؟ اس بات کا خیال رکھا نہیں گیا۔ اور جو روڈ کے حالات ہیں، اس حالات کی وجہ سے لوگوں کو پھر بے ترتیب طریقے سے گاڑی چلانی پڑتی ہے۔ کوئی کدھر سے جا رہا ہے، کوئی کدھر سے مڑ جاتا ہے،
کیونکہ روڈ آپ کے ایسے ہیں کہ ایک ڈمپر اگر وہاں آ جائے تو پورا ٹریفک درہم برہم ہو جاتا ہے، ٹریفک جام ہو جاتا ہے۔ تو اس نظام کو جو آپ نے بڑے اس سے کیا ہے کہ جی میں تو فاتح ہوں اور میں نے یورپ کا اسٹائل اپنا لیا ہے، تو دیکھیں وہاں تک پہنچنے میں ابھی آپ کو بہت دیر ہے، کیونکہ یہاں جس کے ہاتھ میں آتا ہے وہ پہلے اپنا جیب بھر رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے چلان کا سسٹم ختم ہو گیا، اب کوئی بھی پولیس والا کسی کو چیک نہیں کر رہا ہے، صرف کھڑے ہیں روڈ پہ، کیوں محنت کریں گے، ملے گا کچھ نہیں۔ لیکن چالان جب ان کے اختیار میں تھا تو ہر ایک بائک والے کو خاص طور پہ روکتے تھے، اور روکنے کے بعد جی آپ کے پاس کاغذات نہیں ہیں، تو آپ کے پاس ہیلمٹ نہیں ہے، تو آپ کے پاس گاڑی کی فٹنس صحیح نہیں ہے، کچھ نہ کچھ بہانہ بنا کر کے اب وہ جان چھڑانے کے لیے 100 روپیہ تو لازمی، اب تو فیس ان کی 100 روپے تھی، وہ تو لازمی دینا پڑتا تھا، 100 یا 200۔ لیکن اب چونکہ نہیں مل رہا ہے تو صرف ایک سائڈ پہ کھڑے ڈیوٹی دے رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں۔ یہ تو یہاں کا حال ہے۔ تو یہ جو انہوں نے ای چالان کا سسٹم کیا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے پہلے کیا ہوتا کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے اور آپ روڈ بنا کر کے دیتے۔ اگر روڈ آپ کا صحیح ہوگا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ یہ تو اسی میں ہوتا ہے کہ کوئی جلدی میں ہے، کسی کو ہاسپٹل جانا ہے تو کوئی دفتر میں لیٹ ہو رہا ہے، ظاہر ہے لیٹ پہنچے گا تو دفتر میں بھی اس کو ڈانٹ پڑتی ہے، تو وہ کیا کرے گا، وہ پھر نکلتا ہے ادھر ادھر سے، تو پھر آپ اس کا چلان کریں گے۔ تو یہ معمول تو پھر روزانہ کا ہو جائے گا لوگوں کے ساتھ۔ یہ کون سا طریقہ انہوں نے اپنایا ہے؟ یہ تو وہ بات ہے کہ آپ ظلم کر رہے ہیں، اور شرعی طور پہ یہ چالان بالکل جائز نہیں ہے۔ کسی کے اوپر بھی کوئی جرمانہ لگایا جاتا ہے تو اس کی حیثیت کو دیکھ کر کے، پہلی بات تو یہ بالکل ہی نکما نظام ہے، اور اس نظام کے اندر کوئی ہمدردی نظر نہیں آ رہی ہے، عوام کی بہتری نظر نہیں آ رہی ہے۔ بہتری تو جب ہوتی کہ آپ روڈ کو صحیح کرتے۔ لاکھوں لوگوں کے ٹانگ ٹوٹے ہیں آپ کے روڈ کی وجہ سے، ہزاروں کی جانیں گئی ہیں آپ کے روڈ کی وجہ سے۔ اللہ کے پاس ان کو جواب دینا پڑے گا۔ سارا پیسہ یہ اپنے جیب میں ڈال لیتے ہیں، یہ روڈ کا ٹھیکہ مجھے دیں، میں ان کو بنا کر کے دوں گا، 20 سال تک وہ روڈ چلے گا۔ بنانا آتا ہے، بنائیں گے نہیں، کیونکہ جیب میں پیسہ آئے گا۔ جب 20 سال چلائیں گے روڈ کو تو پھر ان کو کانٹریکٹ کہاں ملے گا؟ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بچت کہاں سے آئے گی؟ یہاں تو یہ ہوتا ہے کروڑوں کا ٹھیکہ لیا، آدھا سے زیادہ تو یہ سارے مل کر کے کھا جاتے ہیں۔ جس جگہ پہ بھی روڈ بنا ہے وہاں جا کر کے دیکھ لیجئے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، نشاندہی کرا رہا ہوں، جو ہمارے گھر کے قریب ہے اسکیم 33 جمالی سے سیدھا روڈ، اور جا کر کے دیکھ لیجئے، ابھی 1 سال پہلے وہ روڈ بنا تھا اور 6 مہینے سے وہ ٹوٹا ہوا ہے، 6 مہینے میں ختم۔ یہ تو حال ہے ان کے روڈ بنانے کا، اور اس کی وجہ سے وہاں پہ لوگ کبھی سلپ ہو کر کے گرتے ہیں۔ ابھی بارش ہوئی، کتنے لوگ سلپ ہو کر کے بائک والے گرے، چوٹ آئی، موچ آیا۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ کے پاس ان کو جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ جو ای چالان کا انہوں نے سسٹم متعارف کرایا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن پہلے آپ ایجوکیٹ کرتے لوگوں کو، اور اس کے بعد اس کا بالکل 50 روپیہ چالان آپ رکھتے، تاکہ وہ 50 روپیہ بھی بھرنا بہت بڑی بات ہے، مفت میں کوئی نہیں دینا چاہتا، لیکن پھر کیا ہوتا، احتیاط کرتے کرتے ان کی عادت ہو جاتی۔ ابھی تو لوگ بے حس ہو کر کے گاڑی چلاتے ہیں، کوئی 100 کی رفتار پہ بھگا رہا ہے، کوئی کٹ مار کے چلا رہا ہے، تو کوئی ہر طرح سے چلانے والے ہیں بھائی۔ تو ان کو پہلے تو آپ تنبیہ کرتے اس طرح سے، اور یہ لوگ قانون وہ بناتے ہیں جس میں اپنا مفاد ہوتا ہے، عوام کا بھلائی ان میں نہیں ہے۔ تو یہ سارا سسٹم جو ہے یہ اسلام کے مطابق نہیں ہو رہا ہے۔ ملک مسلمانوں کا ہے، خون بہایا مسلمانوں نے،
لیکن آج یہ ملک میں راج کوئی اور کر رہا ہے۔ اب دیکھ لیجئے، کسی طرح سے بھی یہ جو نظام انہوں نے بنایا ہے ٹریفک کا، شرعی جائز نہیں ہے۔ یہ جرمانہ اتنا زیادہ، اس سے کیا ہوگا؟ ملک کو نقصان پہنچے گا۔ یہاں جتنے لوگ بھی جاب پہ جاتے ہیں، اگر وہ کام نہیں کریں گے تو کیسے معیشت چلے گی ان کی؟ یہ معیشت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ بظاہر یہ لوگ گن گاتے ہیں کہ پاکستان کو ہم ترقی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اصل میں یہ ترقی کا راز نہیں ہے۔ اب یہاں کے مالکان کو آپ دیکھ لیجئے، لیبر 1 منٹ دیر سے آتی ہے تو اس کا کلاس لینا شروع کر دیتے ہیں، کیوں دیر ہوا نہیں ہوا۔ اور روڈ کی حالت دیکھ لیجئے، 10 منٹ کا سفر انسان 2 گھنٹے میں طے کر رہا ہے۔ آپ صفورہ چورنگی ہے جوہر میں، پل بن رہا ہے، انہوں نے روڈ کا وہ حشر کیا ہوا ہے، اور روڈ کو بنایا جو ہے انہوں نے کنکریٹ سے، تو وہاں پر اونچا نیچا ایسا کیا کہ کئی مرتبہ بائک والے سلپ ہو کر کے گرے ہیں، کیونکہ روڈ آپ ایک کے اوپر ایک اس طریقے سے اونچا مال ڈال دیا ہے تو کیا ہوتا ہے، یہاں سے بائک کا فوراً وہ سلپ مار دیتا ہے۔ اب کسی کو تو پتہ نہیں، جو لوگ روز آنا جانا کرتے ہیں وہ تو بچ جاتے ہیں، ان کو تو آئیڈیا ہے، لیکن جو لوگ روزانہ آنا جانا نہیں کرتے وہ سلپ ہو کر کے گرتے ہیں۔ تو یہ سارا سسٹم جو ہے یہ اسلام کے مطابق یہ لوگ نہیں چلا رہے ہیں، جبکہ مسلمان ہونے کے ناطے یہاں پہ ہمدردی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا۔ اس میں ہمدردی تو اس نظام میں کچھ نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ جو سسٹم انہوں نے بنایا ہے اس میں کوئی ہمدردی نہیں ہے، بلکہ غریب کو کچلنے والی بات ہے۔ کار والے تو 10,000 دے دیں گے، اور اگر آپ نے 5,000 روپیہ رکھا ہے بائک کا تو 50,000 ہونا چاہیے کار کا، لیکن کار کا آپ نے 10 رکھا۔ مالیت کے حساب سے دیکھ لیجئے، اور دونوں کی برابری تو نہیں ہو سکتا کار والے اور بائک والے کا۔ بائک والا تو جھوپڑی میں رہتا ہے، اور جو لوگ کار پہ رہتے ہیں وہ تو 5 کروڑ کے بنگلے میں رہتے ہیں۔ تو 5 کروڑ والے سے آپ لے رہے ہیں ڈبل، اور اس سے سنگل۔ آپ اگر اس کے مالیت کے حساب سے کیجئے نا، جیسے کہ ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں تو اس کی مالیت کے اعتبار سے ہم پروفٹ مانگتے ہیں کہ بھئی ہم نے 1 کروڑ روپیہ انویسٹ کیا ہے، اور 1 سال کے بعد میں اس سے کتنا فائدہ کروں۔ میں 1,000 روپیہ تو نہیں منافع کرنا چاہوں گا۔ ہاں، اگر 10,000 ہم نے کہیں پہ انویسٹ کیا ہے اور اس میں اگر 1,000 ملے گا تو میں خوش ہوں کہ 10,000 کا 11 بن گیا۔ تو آپ مالیت کو دیکھیں کہ 20,000 کی بائک کا آپ لے رہے ہیں 5,000 روپیہ چلان، یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔